السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب، میرے 2-3 مسائل ہیں۔ ایک ذہنی میری کہنا جو ڈپریشن نہیں ملا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ محترم جو صاحب ہیں، ان کو ایک کال آتی ہے، ماشاءاللہ یہ بہت زبردست جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی ہے، اور میں خود ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ بیانات سنتا رہتا ہوں۔ تو ان کو ایک لائیو کالر جو ہے وہ ایک لیڈی کال کرتی ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ کہف جو ہے وہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ میں کسی بھی وظیفے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور میرا خود عقیدہ ہے، میرا خود ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سپر پاور ہے، اور اسی نے دنیا کو بنایا، اور اسی کا ہی سارا کچھ ہے، اور اس بات سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کو بلیو اس کا یہی ہے، اور میرا بھی بلیو یہی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن میں تھوڑی سی چیزیں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے لفظ کہف کا بھی آپ ویٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ڈپریشن جو ہے یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے والی چیز ہو گئی ہے۔ 2023 کی سٹڈی کے بعد جو ہے تقریباً 29% اڈلٹس میں جو ہے یہ ڈپریشن ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان، انڈیا، ان ڈفرینٹ کنٹریز میں تو سٹڈیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی، نائجیریا اور یہ چیزیں، ان میں کوئی اتنی خاطر خواہ سٹڈیز نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک بار لائف میں ڈپریشن کو ایکسپیرینس کرتا ہے۔ تو ڈپریشن از اے مینٹل ڈس آرڈر۔ جیسے آپ مان کے چلو کہ ہماری ایک فزیکل ہیلتھ ہے، اور وہ 100% سے کبھی نیچے آتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، مطلب 100% اس کی بارڈر لائن مان لیں آپ، تو کبھی کبھی وہ 30% پہ، 40% پہ، کبھی 70% پہ، کبھی 80% پہ چلتی رہتی ہے، آن اینڈ آف۔ کبھی نیند کا مسئلہ چلتا ہے، کبھی بھوک کا مسئلہ چلتا ہے، کبھی فلو آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی اسی طرح کی ہماری مینٹل ہیلتھ ہے۔ کبھی ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بہت زیادہ سیڈنس کا سامنا کرتے ہیں، اور کبھی ہم جو ہے وہ بلا وجہ ہی اپنے اندر جو ہے نا وہ ڈی موٹیویشن محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر یہ چیز ایک لمبے عرصے تک چلتی ہے تو جیسے نیند اور یہ چیزیں ہماری ملا کے ایک سٹیٹ کریٹ کرتی ہے جس میں ہمیں سیڈنس، لونینس، ایمٹینس، اندر سے تنہائی، مزہ نہیں آ رہا، نا امیدی، تھکاوٹ، نیند کا نہ آنا تو بہت زیادہ نیند کا آنا، زندگی سے مزہ ختم ہو جانا، نا امیدی ہونا، بھوک نہیں لگ رہی ہے تو بے پناہ بھوک لگ رہی ہے، طاقت کا نہ ہونا، گلٹ ہونا، خود میں جو ہے وہ ایک احساس ہونا کہ میں بہت ناکام انسان ہوں، خود کو کمتر سمجھنا، اور مر جاؤں، ختم کر جاؤں، اس کیفیت کا اپنے اندر ڈال دینا، یہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ ڈپریشن کی اگر ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، میں ان ساری سٹیجز سے گزر کر آیا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اگر آپ وظائف کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور کرتے ہیں، وظائف بھی کریں، لیکن اگر آپ دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین اسلام نے کبھی بھی کسی بھی انسان کو صرف وظائف تک باؤنڈ نہیں کیا، اور بھی بہت چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سویر ڈپریشن کے اس ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں۔ میں نے 4 بار زندگی میں سوسائڈل اٹیمپٹس کیے ہیں، اور 110% ایکوریسی کے ساتھ کیے ہیں۔ بچانے والی ذات صرف اللہ تھی۔ ایک چیز تھی جس نے پکڑ لیا، اس نے ہاتھ پیچھے سے ایسا مضبوط تھا کہ شاید اس نے مجھے یہاں اس مقام پہ لانا تھا کہ میں کسی اور کی زندگی بدلنے میں اپنا کوئی تھوڑا بہتا کردار ادا کر سکوں۔ تو جن بھی میرے بہن بھائیوں کو ڈپریشن ہے، آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، جیسے میں نکلا، جیسے میں نے اپنی زندگی بدلی، اور میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو کوچ کیا، ان لوگوں کی زندگی بدلی جو میرے سے کوچنگ نہیں لے سکتے تھے، فری آف کاسٹ ویڈیوز دیکھی، ان پہ عمل کیا، اور ان کی زندگی بدلی۔ میں جو آپ کو روڈ میپ دوں گا وہ 110% میں نے اپنے اوپر رکھ کر آزمایا، اور ان لوگوں کے اوپر آزمایا، اور بہت سے لوگوں نے ویڈیوز کے اوپر عمل کیا اور ان کے اوپر جو آزمایا۔ میں نے ریسنٹلی ایک لیڈی کو کوچ کیا، وہ بھی بہت زیادہ یوٹیوب سے اور ادھر ادھر جو ہے وہ وظائف دیکھ رہی تھیں، اور وہ وظائف کرتی بھی تھیں، لیکن ان کو کسی بھی وظائف کا، کسی بھی وظیفے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس وظیفے میں پاور نہیں تھی، وظیفے میں پاور تھی، اور ہے، اور رہے گی۔ اللہ کے نام میں پاور ہے، اور وہ سپر پاور ہی وہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ ایک بندہ ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے، صبح وہ تقریباً فجر کی نماز بھی نہیں وہ پڑھتی تھیں، اور وہ 11 بجے اٹھتی تھیں، اور 11 بجے اٹھنے کے بعد وہ کہتی جی مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ 11 بجے اٹھی ہیں، ایک کپ بڑا چائے کا اور 2 رس اس کے ساتھ ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کو 7 بجے، اس سے پہلے دوپہر کو 3 بجے چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ ہے اور کچھ اس طرح کی میٹھی چیز ہے۔ شوگر کریونگز بہت زیادہ ہے، شوگر ہر چیز میں ان کے شوگر ہے، مٹھاس ہے، یعنی کہ چاکلیٹس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور رات کو 7 بجے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے۔
اور اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہر وقت ان کا آن اینڈ آف کر رہی ہیں. وہ ساتھ ساتھ بیٹھی بیٹھی وظیفہ بھی کر رہی ہیں اور وزن بھی کافی زیادہ گین ہو گیا ہے, اور وہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں اور وہ باقی بھی چیزیں کر رہی ہیں, لیکن ان کا ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے, کھانے پینے کی کوئی روٹین نہیں, سونے کی کوئی روٹین نہیں, اور ٹی وی سیریلز بھی دیکھ رہی ہیں. اب آپ بتائیں کہ وظائف میں کیا صرف وظائف کر لینا ہی دین اسلام کی روح سے ہر چیز ہے؟ نہیں, یہ ہے تلبینہ, اس کے بے شمار فوائد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ خوراک ہے. یہ ڈپریشن کے لیے, انزائٹی کے لیے, سٹریس کے لیے, ذہنی سکون کے لیے, ہائی کولیسٹرول کے لیے, ڈائبٹیز کے لیے, ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور بہت سے ہمارے اندر سے فاضل مادوں کو نکالنے کے لیے مددگار ہے. روزانہ اگر انسان اس کا ناشتہ کرتا تو اسے حیران کن فوائد ملتے ہیں. میں نے خود اپنے ڈپریشن اور انزائٹی کو بہت حد تک کنٹرول دیکھا. یہ میرے ذاتی تجربے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل رہا. اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو ریکمینڈ کیا اور ہر بندے نے 100% ریویوز دیے. یہ پازیٹیو سائڈ پہ رہا. آپ ہم سے منگوانا چاہیں ہم سے منگوا سکتے ہیں, یا آپ خود بنانا چاہیں خود بنا سکتے ہیں. ریسپی ہمارے چینل پر موجود ہے. میں کسی کو میں ان صاحب کی بہت عزت کر رہا ہوں, لیکن میری بات کے مقصد کو سمجھیے گا. میں ان کی کوئی چیز نہیں کر رہا, میں لیکن ان کی بات میں تھوڑا سا ایڈ آن کر رہا ہوں. اب وظائف بھی کریں, لیکن سب سے پہلے آپ اس ایک چیز کو فائنلائز کریں, فائنڈ کریں کہ ریزن کیا ہے, ڈپریشن آپ کی لائف میں آیا کیوں ہے, کیسے آیا. کیا یہ جینیٹیکلی تھا, کیا ایک انوائرمنٹ تھا, گھر میں ماحول لڑائی جھگڑے والا تھا, کیا بیوی شوہر کا گریبان پکڑ لیتی ہے, کیا شوہر بیوی کا گریبان پکڑ لیتا ہے, کیا ذرا ذرا بات پہ لڑائی ہے, ان ایکٹیو لائف سٹائل ہے, سینسٹیو نیچر ہے, انفیریٹی کمپلیکس ہے, لاس ان بزنس ہے. میرے بزنس میں جب لاس ہوا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ سویئر ڈپریشن کو ایکسپیرینس کیا تھا. ریلیشن شپ فیل ہے, کمفرٹ زون ہے, ڈائٹ اچھی نہیں ہے, شوگر کا بہت زیادہ استعمال ہے, بازاری کھانے بہت زیادہ ہیں, نیند اچھی نہیں ہے, نیند اچھی بھی ڈپریشن کاز کرتی ہے, سگریٹ الکوہل کا بہت زیادہ استعمال ہے, زنا کرتے ہیں آپ, زنا کاریوں میں پڑے ہیں, حرام کاریوں میں پڑے ہیں, آپ حرام کھاتے ہیں, حرام کماتے ہیں. کہاں یہ بھی آپ نے فائنڈ بڑا کرنا ہے. ریزن کو فائنڈ کریں گے نا. اگر مان کے چلیں کہ میرے چھت کی ایک کونے سے پانی آ رہا ہے اور میں اس کی بجائے ہر جگہ پہ ٹیپ کرتا رہوں تو کیا وہ پانی رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. دین اسلام میں ہر چیز کو اسلام کے اکارڈنگ کرنے کا حکم ہے. کھانا دین اسلام کے مطابق آپ کھائیں. 2 meals a day, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. آج دنیا مان رہی ہے بھائی, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ریسرچرز ریسرچ کریں, پہنچے اس اسلام تک کہ اینڈ پہ ہمیں کہے ساری دنیا کو پتا واقعی دین ایک ہی سچا ہے, وہ دین اسلام. اور یہ ہونا ہے انشاءاللہ, یہ ہونا ہے. سائنس مانے گی آہستہ آہستہ. اب یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے ایک ریسرچ جاری کی اور انہوں نے بتایا کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں نا ان کے اندر ڈپریشن انزائٹی کم ہوتا ہے, وہ کسی بھی مذہب کی عبادت ہو. لیکن ہم یہاں پرٹیکولرلی دین اسلام کی بات کر رہے ہیں, چونکہ ظاہر ہے وہ نان مسلمز نے ریسرچز کی ہیں تو وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ کریں گے نا, ہمارے مذہب کے اکارڈنگ تھوڑے کریں گے. ہمارے جو سائنسدان ہیں یا جو ہمارے ریلیجیس پرسنز ہیں ان کی تو اللہ معاف کرے, میں ان کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میجورٹی لوگوں نے دین کو اور اسلام کو مرج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. مطلب سائنس کو کہ اندر جو ہے نا وہ چیزیں نکال کے اس طرح سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہا ہی نہیں. یہ چاہا ہوگا تو وہ بیچارے کو ریسورسز اس طرح سے نہیں ملے ہوں گے. ہماری طرح ریسورسز کا فوتان ہے. تو آپ نے پہلا جو کام کیا وہ نماز, سورہ رحمان, ایکٹیو لائف سٹائل, فجر کی واک اپنے لیے کمپلسری کر لی, رات کو شام کے وقت 2 اینٹیں اٹھا کے تھوڑا بہت ورک آؤٹ گھر میں ہی کر لیا, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کمرے میں اندر باہر واک کر لی. آپ نے اگر اپنے آپ کو زیادہ ایکٹیو رکھنا ہے تو گھر میں 2-4 ڈمبل لا کے رکھ لیں. آپ کے ہیپینس ہارمون ضرور روزانہ ریلیز ہونے چاہیے. ہیپینس ہارمون ریلیز کیسے ہوتے ہیں؟ آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو سیروٹونین نکلتا ہے, آپ تھوڑا ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈوپامین ملتا ہے, یعنی کہ انڈورفنز ملتے ہیں. آپ اپنا پسندیدہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو ڈوپامین ملتا ہے. آپ کسی کو حگ کرتے ہیں, کسی سے اچھی بات کرتے ہیں, بچے کو گلے لگاتے ہیں, آپ اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا وقت اسپینڈ کرتے ہیں تو دونوں کو آکسیٹوسن ملتا ہے. تو آپ نے ایک پازیٹیوٹی کے اورا کو کیری کر لیا. پازیٹیو افرمیشن سارا دن آپ دیتے ہیں, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, میں بہترین ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں. آپ ڈائٹ پہ لمیٹیشنز لگاتے ہیں, آپ میٹھے کو بائے بائے کر دیتے ہیں. آپ 25 پلس ہو گئے ہیں, 35 پلس ہو گئے ہیں, 30 پلس ہو گئے ہیں, تو آپ میٹھے کو اپنی زندگی سے نکال دیں. چائے کو ختم کر دیں. چائے پینی بھی ہے تو کالی پتی والی, لیکن وہ بھی اگر نہیں سوٹ کر رہی, نہیں, آپ نے کافی بغیر دودھ کے بغیر چینی کے پینی ہے, چائے بغیر کم دودھ کے جو ہے وہ چینی کے بغیر پینی ہے, وہ بھی کوشش کریں نہیں پئیں. دودھ کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں سوٹ کرتا.
शुगर का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। शुगर सिर्फ चीनी नहीं होती, और भी बड़ी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। गुड़, शक्कर, चीनी, शहद, शहद हर बंदा नहीं खा सकता। फास्ट फूड अपनी ज़िंदगी से निकालें, सिगरेट अपनी ज़िंदगी से निकालें, शराब निकालें, जना निकालें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन हराम चक्रों से बचें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। आप देखिए आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ से कहाँ चली जाती। बाकी अज़ान का वक्त शुरू हो गया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।